مجھے یہ بتائیے کہ مولانا صاحب ایز آف ناؤ از ہی ان دا فیور آف ارلی الیکشنز، یا مولانا صاحب نیشنل گورنمنٹ کی طرف جو اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں، از دیر اے پاسبلٹی کہ جناب نیشنل گورنمنٹ کی طرف مولانا صاحب جائیں، اس کی حمایت کریں، یا ارلی الیکشنز کی مولانا صاحب حمایت کر سکتے ہیں؟ کامران صاحب، دو چیزیں، کانسیپٹ جو ہے دو کے دستور میں نہیں ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ کیئر ٹیکر حکومت دیکھ لیجئے گا، پچھلے کیئر ٹیکر حکومت کو دیکھ لیجئے، اس سے پہلے کی کیئر ٹیکر کو دیکھ لیجئے، تو ان کے اوپر کوئی اعتماد نہیں بنا۔ کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ جو ہے وہ اس لیے تھا کہ وہ اس کی نگرانی میں الیکشن ہوں گے تو بڑے انڈیپینڈنٹ قسم کے ہوں گے، مگر یہ دو الیکشن جو آپ 2018 والا اٹھاتے ہیں، 2024 والا اٹھاتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ صدائیں جو ہے نا مختلف قسم کی بلند ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے اوپر کسی کا بھی اعتماد نہیں ہوا۔ اب مین وائل فرض کر لیجئے کہ نیا الیکشن ہوتا ہے، اور نئے الیکشن کے اوپر جو ہے وہ سارے فریق جو ہے اس بات پہ متفق ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیجیٹمیسی ریکوائرڈ ہے کسی بھی حکومت کے لیے، اور الیکشن ہونے چاہیے۔ تو اس الیکشن کو میرا خیال ہے کہ کسی طرح سے بیچ میں کوئی ایسا اس کا انتظام کیا جائے، دستوری انتظام بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کیئر ٹیکر کی بجائے جو ہے وہ قومی حکومت کی نگرانی میں ہو جائے، اور وہ ایسا سیٹ اپ ہو کہ جس میں 4-6 مہینے میں 8 مہینے میں کوئی الیکشن بھی ہو جائے اور انتقال اقتدار بھی ہو جائے، اور اس کے بعد ہم سب اس کی گارنٹی بھی دیں کہ جو فیئر الیکشن کے نتیجے میں حکومت آئے گی اس کو ہم کوئی بھی 5 سال تک ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ تو اس طرح میرا خیال ہے کہ ملک کو ایک اسٹیبل قسم ماحول مل جائے گا، وہ آگے بڑھ سکیں گے، کسی کا یہ گلہ شکوہ نہیں رہے گا کہ جی ہمیں تو کام کرنے نہیں دیا جاتا۔ کامران صاحب، تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں گے آپ، کیا اس کو کلیئرٹی کے ساتھ اگر آپ سامنے رکھ دیں، کیونکہ آپ کے مائنڈ میں، یعنی کہ جے یو آئی کے مائنڈ میں کیا ہے کہ جو 6 سے 8 مہینے کی جو گورنمنٹ بنائی جائے وہ کس قسم کی گورنمنٹ بنائی جائے الیکشن سے پہلے؟ دیکھیے اس کے اوپر بیٹھ کے طے کیا جا سکتا ہے، جے یو آئی نے اکیلے فیصلہ نہیں کرنا۔ جے یو آئی کی ایک تجویز آپ کو ایک ذاتی حیثیت میں رادر دے رہا ہوں کہ جی اس کو اس طرح سے لے لیجیے، اور اس کی بعد جو ہے نا اس کے ساتھ اس میں ماڈیفکیشن بھی ہو سکتی ہیں، الٹریشن بھی ہو سکتے ہیں، اس کو ایز اٹ از بھی لیا جا سکتا ہے یا اس کو ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مگر جب آپ کوئی تجویز دیں گے تو اس کے بعد ڈبیٹ شروع ہوتی ہے، اس میں ٹیکنوکریٹ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں سینٹ سے متعلق لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ریٹائرڈ ججز بھی ہو سکتے ہیں، مختلف طرح کے جو ہے نا اس میں وہ کر لیجیے کہ اس میں کوئی ایسا طریقہ وضع کیا جائے پارٹیز کی، پرووائڈڈ کے پارٹیز کی جو ہے نا اس میں انپٹ شامل ہو، اور کہ تاکہ ہم اگلا الیکشن جو بھی ہو وہ فیئر اور فری ہو، اور اس کے اوپر ہمارا اعتماد ہو، جو بھی نتائج آئیں ہمارے حق میں آئے، ہمارے خلاف آئے، اور اس کے بعد ہم آنے والی حکومت کو جو بنے اس کو 5 سال سارے اس کو امن سے، چین سے، سکھ سے پورے کرنے دیں تاکہ وہ پاکستان کی خدمت کر سکے۔ کامران صاحب، وائی آر یو سیئنگ کہ جناب 6 سے 8 مہینے تک کا، مطلب سجیشن ہے آپ کی کہ 6 سے 8 مہینے تک یہ جناب جو بھی سیٹ اپ بنے، سب جماعتیں اس میں شامل ہوں، وہ 6 سے 8 مہینے کا جو سیٹ اپ ہے اس میں وہ کیوں اتنا لمبا سپین دے رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اس میں شاید 2 یا 3 مہینے میں ممکن نہیں ہوگا، 2 صورتیں ہیں نا جی، 90 دن کی صورت بھی ہے کیئر ٹیکر کے کانسیپٹ میں، اور 60 ڈیز کی بھی ہے۔ ہمارے ہاں جس طرح سے پارٹیز کے درمیان جو صورتحال ہے یا جتنی دوری ہے، بعد ہے، وہ اس کو ہم 2-3 مہینے میں جو ہے نا وہ نہیں پاٹ پائیں گے۔ اس میں جو ہے فیئر اور فری الیکشن کے لیے جو ہے شاید بعض کیسز کا بھی ڈسپوز آف ہونا جو ہے وہ ضروری ہوگا، ورنہ کہیں گے کہ نہیں ہمارا تو ہاتھ باندھ کے جو ہے نا یہ لڑائی میں تو ہمارے ہاتھ ایک نہیں 2 ہاتھ باندھے ہوئے تھے، یا بھلے ایک ٹانگ بھی باندھی ہوئی تھی، تو اس میں الیکشن نہیں ہو سکتے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ فیئر اور فری الیکشن کا مطلب جو ہے نا وہ وسیع ہونا چاہیے۔ کامران صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے، کیونکہ یہاں پہ آپ بھی ایز سچ جواب دے سکتے ہیں، کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے کرپشن کے حوالے سے تو کچھ کیسز جو ہے نا منظر عام پہ آئے ہیں، اور یہ جو ایک کیس تو نیب نے اس میں لیا ہوا ہے، میں بلکہ اس میں جا کے بطور وکیل ایک آدھ دفعہ پیش بھی ہوا ہوں، تو وہ خاصا سنجیدہ کیس ہے، اور اس کیس میں جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اس میں اس سے پہلے جو ہے نا اس طریقے پہ کبھی کرپشن نہیں ہوئی ہے۔ پرانے سی ایم صاحب کے دور کی کرپشن ہے، گنڈا پور صاحب کے دور کی، وہ بڑی اس طرح سے کہ کوئی نہ کوئی آپ نے ٹینڈر انوائٹ کیے اور نہ کچھ جناب، اور اس کے بعد ریلیزز جا رہی ہیں اور وہ بلینز میں ہے یہ معاملہ بھی، تو بڑا سنجیدہ معاملہ ہے۔ کرپشن کہیں پہ بھی نہیں ہونی چاہیے، پورے پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کہیں پہ کرپشن ہے تو اس کو آئینی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے۔ ہم پہ جو پالیٹیشین پہ جو سب سے بڑا الزام آتا ہے
وہ کرپشن کا ہی آتا ہے، اور اس کے حوالے سے ہم کو زیادہ کانشیس ہونا چاہیے. یہ جس دن زیرو کرپشن ہو جائے گی کسی بھی جگہ پہ، تو اللہ پاک نے جو وسائل پاکستان کو دیے ہیں، میرا خیال ہے اس سے جو ہے بہت آسانی سے ملک چل سکتا ہے. کامران صاحب، اب یہاں پہ تو سب اچھے کی رپورٹ ہے، تو آپ ایک سائڈ سے آپ کی جو سجیشن ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی کے اینڈ سے، وہ تو اس میں تو میرے خیال میں ایوری تھنگ از ایز آف ناؤ، ایوری تھنگ از لائک ہنکی ڈوری، ایسے ہی ہے کامران صاحب کہ کچھ اس میں میرے خیال پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اور ہم کافی حد تک بہت سارا موقف جو ہے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ملتا ہے، ماں سوائے خیبر پختونخوا کے الیکشن کے حوالے سے. اس کے علاوہ جو ہے موقف ٹھیک ہے ہمارا، تقریباً جو ہے نا وہ ہم ایک ہی پیج پہ بعض جگہوں پہ آ جاتے ہیں. اور اس میں یہ سب کے ہم سب کے مفاد میں ہے کہ یہ لیجیٹیمیسی کا ایشو جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جائے. ایک فریق کہتا ہے کہ جی لیجیٹیمیٹ ہے، دوسرا فریق کہتا ہے نہیں لیجیٹیمیٹ ہے. پچھلے الیکشنز کے اوپر بھی جو ہے نا اسی طرح سے سوالات تھے، تو اس میں اس حد تک بھی آگے جایا جا سکتا ہے. میری تجویز ہے، اور یہ ذاتی ہے، پارٹی کی نہ سمجھیے گا، کہ اس کو ہم لیجیٹیمیسی کا ایشو بھی چھوڑ دیں اور ارلی الیکشن پہ چلے جائیں، اور اس سے پہلے ایک نیشنل گورنمنٹ اور وہ جو ہے نا وہ اس کی نگرانی میں، اور اس کے لیے کوئی دستور میں کچھ یا باقی کسی اور طرح سے جو بھی ہم نے کرنا ہو، الیکشن کمیشن بھی نو ڈاؤٹ کہ وہ بہتر ہو، اس میں ایسا الیکشن کمیشن ہو جس کے اوپر اعتراضات نہ ہوں، مگر ایسا بھی نہ ہو کہ جو مطلب بہت بہتر چیف الیکشن کمشنر تھے مگر ان کے اوپر بھی جو ہے نا وہ اچھے وہ نہیں لگا، ان کا اچھا نام نہیں آیا، حالانکہ وہ بہت اچھے شخص تھے. تو مطلب ان کو مکمل اختیار دے کے اور مکمل اختیار کے ساتھ ہم نئے الیکشن کی طرف چلے، اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ ان کو آگے جو بھی پارٹی آئے گی اس کو 5 سال پورے کرنے دیے جائیں. کامران صاحب، میں آپ سے ان پٹ لے کے پھر میں ذرا جانا چاہوں گا اپنا ارباب صاحب کی طرف، لیکن میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ آپ کو ریزرویشنز ہیں کے پی کے الیکشنز پہ، سو اگر وہاں پہ گورنر راج لگتا ہے جیسے کہ شفیع اللہ جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب بے شک یہ کرنا چاہیں تو ضرور کر کے دیکھ لیں، تو ادھر گورنر راج کی پاسبلٹی کے پی کے میں آج بھی موجود ہے یا فضل آؤٹ ہو گئی ہے؟ ایسا ہے کہ آپ کا پروڈنٹ مائنڈ یہ بات ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ایک الیکشن میں 2024 کے الیکشن میں دھاندلی ہو، اور مرکز میں بھی دھاندلی ہو، صوبوں میں بھی دھاندلی ہو، اور ایک صوبہ جو ہے نا وہ ان سے دھاندلی کرنے والوں سے رہ جائے، تو یہ بات جو ہے نا پروڈنٹ مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا یا تو دھاندلی ہوئی نہیں ہے، یا پھر دھاندلی ہوئی ہے تو وہ اسی طرح سے ہوئی ہے جو اسکیم کے مطابق تھی. یہ تو ایک صورتحال ہو گئی ہمارا جو یو آئی کا اسٹینڈ کیا ہے. اچھا، اس کے بعد باوجود اس کے کہ گورنر راج دستوری ہے مگر ہم اس کی حمایت نہیں کرتے. ہم صرف جمہوری اور دستوری قانونی اس قدم کی حمایت کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے نا ہم اس طرح سے کسی مینڈیٹ کو، بھلے وہ اس کے ساتھ ہم اختلاف رکھتے ہوں، مگر اس کو ہم جو ہے وہ اس طرح سے ایک غیر جمہوری طریقے سے ٹاپل کرنے کی حمایت نہیں کریں گے. یہ چیز جو ہے صوبے کو مزید ڈسٹرب کر دے گی. اس صوبے کو پہلے اس میں جو ہے نا بہت حالات خراب ہیں، اور اس کا نتیجہ جو ہے بہت خراب